الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو جامعہ طوبہ کی انتظامیہ اور خصوصاً مفتی وقار احمد الحنفی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس جامعہ سے جو بیج کئی سال پہلے لگایا تھا، آج اس کی یہ لہلہاتی فصل ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان فاضلین کے والدین کو کہ انہوں نے اپنی اولاد کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمایا۔ ایک حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو قرآن کے الفاظ یاد کر لے اس کے والدین کی یہ شان ہے، اور جو قرآن کے معانی اور مفاہیم سے اپنے سینے کو منور کر لے اس کی شان اور اس کے والدین کی شان پھر کیا ہوگی۔ علماء امت کی شان یہ ہوگی کہ سب کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن علماء کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، تمہیں ابھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کی سفارش اور شفاعت کرو گے۔ اب جو بھی اس عالم کا جاننے والا ہوگا، اس کے والدین کی بات تو کیا ہوگی، اس کے خاندان والوں کی بات تو کیا ہوگی، اس کے جو جان پہچان والے لوگ ہوں گے وہ عالم ان کی بھی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک کہے گا حضرت کبھی میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، ایک کہے گا حضرت میں نے کبھی آپ کو وضو کرا دیا تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی سی تعلقات بھی اپنے لوگ بیان کر کے اس عالم کے وسیلے سے داخل جنت ہو جائیں گے۔ تو یہ علماء، ان کا مقام اللہ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے، اور یہ جو علماء ہیں جو آج کے یہ مدارس ہیں، یہ ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکل پڑے علم دین کے لیے، سارے علماء بن جائیں، تو پھر دنیا کے دیگر کام کاج کون کرے گا؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دین کو بالکل چھوڑ دو اور بس دنیا کے کام دھندوں میں ہی لگے رہو۔ تو فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر علاقے میں سے، ہر شہر میں سے کچھ لوگوں کی جماعت ہو، کچھ افراد ہوں جو اس علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، وہ علم کے لیے نکل پڑیں، اس راہ کی مشقتیں جھیلیں،
کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، دین کے عالم بن جائیں، دین کے رہنما بن جائیں. اور ان کا کام کیا ہو کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس لوٹ کے جائیں تو جو علم دین کا خزانہ انہوں نے حاصل کیا ہے، جو ہدایت کی شمع انہوں نے روشن کی ہے، اپنی قوم کو جا کر اس سے مستفیض فرمائیں، ان کو جا کر اللہ کا ڈر سنائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر حاصل کر سکیں. تو علم دین حاصل کرنا اتنا کہ جس سے انسان کے فرائض واجبات ٹھیک ہو جائیں، انسان حرام اور مکروہات سے بچ جائے، یہ تو ہر بندے پر فرض ہے. نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، معاملات کے، کہ جس سے انسان کی زندگی میں جس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. لیکن اس سے زائد جو علم ہے وہ علم فرض کفایہ میں آتا ہے. تو یہ جو علماء ہیں، یہ جو طلباء ہیں، یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ ہم پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہیں. یہ وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جو پوری امت کے اوپر ہے، پوری قوم کے اوپر ہے. اور یہ نوجوان اپنی زندگی کے لمحات ہمارے فرض کو ادا کرنے کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو مضبوط کریں. یہ ہماری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. جو ہماری ڈیوٹی دیتا ہے، ہمارے حصے کا کام کرتا ہے، تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کر رہا ہے. تو یہ جو مدارس ہیں، یہ طلباء ہیں، یہ علماء ہیں، یہ پوری امت کی طرف سے ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا ہر اعتبار سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اور دوسرا، پھر اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک اپنے بیٹے کو، بیٹی کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، عالم دین ضرور بنائیں، مفتی اسلام ضرور بنائیں. کیونکہ باقی اولادیں آپ کی دنیا کو بہتر کر دیں گی اگر پڑھ لکھ گئے، کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ گیا. لیکن یہ جو اولاد ہوگی نا، یہ آپ کی قبر کو بھی روشن کر دے گی اور میدان محشر میں بھی آپ کو عزت کا تاج پہنا دے گی. تو اپنی آخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک عالم ضرور پیدا کریں. جو صاحب ثروت ہیں وہ صرف اپنا مال نہ دیں بلکہ اپنی اولاد بھی دیں. جب اچھے گھرانوں کے علماء پیدا ہوں گے، وہ جا کر معاشرے کے با اثر لوگوں کے اندر دین کا پیغام پھیلائیں گے، تو ان کی جو دعوت ہے وہ زیادہ مؤثر اور زیادہ مستحکم ہوگی. کچھ باتیں میں علماء سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فارغ ہو رہے ہیں ان سے، کہ سب سے پہلے تو میں ان کو نصیحت یہ کروں گا کہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں. لوگ آپ کو عالم کہیں، یہ اس میں آپ کی کامیابی ہے، لیکن خود کو آپ عالم نہ سمجھیں. حقیقت میں اور واقعی یہی حقیقت ہے کہ یہ جو مروجہ ہم درس نظامی کی تکمیل کرتے ہیں، اس کے بعد بندہ حقیقت میں طالب علم بنتا ہے. اس کو یہ سیکھ جاتا ہے کہ اب علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے. اب آپ نے اپنے مطالعے کو بڑھانا ہے. جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا علم سیکھیں گے، علم کا سمندر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہے. تو آپ نے اپنے علم کو تازہ رکھنا ہے. کہ جو پانی ٹھہرا رہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جو رواں رہتا ہے، جاری رہتا ہے، وہ پانی زیادہ اچھے انداز میں لوگوں کو مستفید کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. تو اپنے علم کو کبھی ایک جگہ ٹھہرا کے نہ رکھیں. اپنی مطالعے کو آپ نے بڑھانا ہے. اور مطالعے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے
وہ ہے فتاوی رضویہ شریف. میری نگاہ میں آج کے دور کا بڑا عالم وہ ہے جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ کو سمجھ کر پڑھ کر اپنے سینے میں اتار لے. تو جس نے جتنا فتاوی رضویہ کو پڑھ لیا، جتنا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، آج کے دور کا اتنا ہی بڑا وہ عالم ہوگا. اس فتاوی رضویہ میں آپ کو عقائد بھی ملیں گے، آپ کو فقہ بھی ملے گی، اصول بھی ملیں گے، تفسیر بھی ملے گی، حدیث بھی ملے گی. الحمدللہ یہ وہ خزانہ ہے کہ جہاں علوم عالیہ بھی مل جاتے ہیں اور علوم عالیہ بھی مل جاتے ہیں. تو فتاوی رضویہ کی مطالعے کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اور دوسرا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل بنائیں. اعلی حضرت نے جو فرما دیا، چاہے وہ عقائد کے باب میں ہو، چاہے وہ فقہ کے باب میں ہو، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے. یہ دور فتنوں کا دور ہے. آج لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی دائرہ ختم ہو جائے، کیونکہ اعلی حضرت اس دور میں ہمارے لیے اللہ کی وہ رسی ہیں کہ جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عدو علیہ بن نواجس کی عملی تفسیر ہے کہ مضبوطی سے اعلی حضرت کے دامن کو تھام لو. یہ دامن تھامو گے انشاءاللہ ہزار فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے گا. اور اگر اعلی حضرت کا دامن چھوٹ گیا تو پھر کہیں غامدیت کے فتنے پڑے ہیں، کہیں انجینئر مرزا جیسے فتنے پڑے ہیں، کہیں کامران شہزاد جیسے فتنے پڑے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہمارے سامنے ہیں جو مختلف ناموں سے، مختلف کاموں سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اعلی حضرت نے فرمایا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور یہ نصیحت کرتا ہوں میں آپ کو کہ جس دن آپ کی عقل اعلی حضرت پہ تنقید کرنے لگ جائے، جس دن آپ یہ سمجھیں کہ ہم اعلی حضرت سے بڑے ہو گئے، ہم اعلی حضرت پر کلام کر سکتے ہیں، ہم اعلی حضرت پر تطفلات کر سکتے ہیں، تو سمجھ جائیے آپ کی تباہی کے دن شروع ہو چکے ہیں. تو اعلی حضرت پہ آنکھیں بند کر لیجیے. اعلی حضرت وہ پیمانہ ہے کہ جس کو اپنوں نے بھی پرکھا ہے اور غیروں نے تو نہ جانے کس کس طریقے سے پرکھا ہے. آج کا کوئی بڑے سے بڑا عالم لے کر آ جائیے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی میں اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتا ہوں، 100 طریقے کے اعتراض نکل جائیں گے اس کی ذات میں، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کی تحریرات میں. لیکن میرے اعلی حضرت وہ تھے کہ چاہے وہابیہ ہوں، دیابنا ہوں، روافظ ہوں، قادیانی ہوں، سب نے ہم سے زیادہ اعلی حضرت کو پڑھ رکھا ہے. انہوں نے ایسی دوربینیں لگا لگا کر کہ کہیں سے کوئی اعتراض کی جگہ مل جائے، اعلی حضرت پر کوئی تنقید کی جا سکے. لیکن زمانہ گواہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اعلی حضرت پر اعتراض کرنے کو کوئی ایک ٹھوس دلیل بھی موجود نہیں ہے. تو ایسی شخصیت کہ جس کو اس طریقے سے پرکھا گیا ہو، یہ اعلی حضرت کے سوا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. تو باقی بھی ہیں، اوروں نے بھی کام کیے ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن اعلی حضرت ہے. تو اس لیے یہ رضویت کا دامن تھام کے رکھیے، اور اس دامن سے ہی انشاءاللہ ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں ملیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، اس حوالے سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیجیے. آج کا ایک عالم جب معاشرے میں جائے گا تو لوگ اس سے فقہ کے مسائل بھی پوچھیں گے، عقائد کے مسائل بھی پوچھیں گے. جو آج فتنے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر دین اسلام کی بنیادیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ آئیں گے حضرت آپ کیا کہتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ معلومات ہی نہ ہو. تو ہمیں ہر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم فقہ کے میدان میں بھی کھڑے رہیں گے، ہم عقائد کے میدان میں بھی کھڑے رہیں گے، ہم طریقت کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر انشاءاللہ لوگوں کو صحیح رہنمائی مہیا کریں گے. تو یہ
ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت ایک طالب علم کے، دین کے ایک سچے سپاہی کے، ہمیں دین اسلام کے نظریات پر پہرا دینا ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو بھی بڑھانا ہے، اپنے مطالعے کو بھی بڑھانا ہے، اور اپنے نظریے پر بھی ہم نے ہمیشہ قائم اور دائم رہنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو نصیحت ہے وہ ہے اخلاص کی۔ آج کا دور بڑا سرمایہ دارانہ معاملہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے پیسہ آئے میرے پاس، بڑی گاڑی آ جائے، بڑا گھر آ جائے، روپے پیسے کی فراوانی ہو۔ تو یہ جو راہ آپ نے چنی ہے یہ عزیمت کی راہ ہے، اس میں کبھی لالچ میں مت آنا۔ انشاءاللہ دین کے لیے آپ کھڑے رہیں گے، دین کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو منصب اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے اس منصب سے ہمیں کوئی اتار نہیں سکتا۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، بس اپنی گفتگو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں کہ اخلاص کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا۔ جو بھی عمل ہو، جو بھی معاملہ ہو، اللہ کی رضا ہمارے مقصود سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ چاہے آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کوئی بھی ذمہ داری آپ کو سونپی جائے تو اس میں باقی ساری چیزیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا مندی ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کام میں اللہ کی رضا ہے، تو جس کام میں اللہ کی رضا ہو بس اس رستے پر چلنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔